بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جب میرے پاس واقعتاً خبر ہوا کرے گی تو میں کہوں گا کہ میرے پاس خبر ہے۔ اڈیالہ جیل سے میرے پاس خبر ہے، لیکن میرے ایک ناظر نے یہ مجھ سے پوچھا ہے کہ خبر آپ کو کیسے ملتی ہے؟ یہ قدرت کا ایک عجیب نظام ہے۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ امیر شہر سے زیادہ فقیر شہر کو خبر پہنچ جاتی ہے، پہنچانے والا وہ رب کریم ہے، اور وہی سارے سربند پیدا کرتا ہے، وہی اسباب پیدا کرتا ہے، اور اسباب پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میں خود حیران ہوں کہ یہ اسباب کیسے پیدا ہو رہے ہیں۔ شاید اس لیے کہ میں سچ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور سچ کا اہتمام اور انتظام قدرت کر دیتی ہے۔ مثلا میں اگر کہوں کہ یہ مہدی حسن، لتا اور ملکہ ترنم نور جہاں، یہ کوئی اپنے کسب سے تو ترنم نہیں ہے ان کے گلے میں، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ وہ زندگی کے مختلف دائروں میں عنایت کر دیتا ہے، اور یہ عنایت مجھ پر ہے۔ میرے تعلقات کی دنیا اتنی وسیع بسیط اور لطیف ہے کہ لوگ مجھے خبر دیتے ہیں، وہ اس لیے کہ اس خبر کا استعمال میں اس ملک اور قوم کے حق میں کروں گا۔ کوئی کمرشلزم انہیں پتا ہے کہ اس شخص کے دماغ اور وجود میں ہے۔ ناظرین اکرام، میں شروع کروں گا، خبر آپ کو بعد میں دیتا ہوں۔ میت دفنانے کے بعد وہ دریاں بچھا دی جاتی ہیں نا، جسے پنجابی میں پھوڑی کہتے ہیں، وہ بچھی ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی صفوں کے اندر، جاتی عمرہ کے اندر۔ ان حواریوں کے درمیان ایک خو کا عالم، خاموشی، اور کسی جگہ تو خاموشی جو ہے وہ بالکل جیسے پھٹ پڑتی ہے کوئی چیز، وہ پھٹے بھی جا رہے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ وقفہ زیادہ نہیں لیا جاتا، لوگ آ کر جیل میں مل رہے۔ جمعے کے روز جب جیل بند ہو گئی تھی، 3:45 2 لوگ آئے تھے، اور 2 لوگ سول، 4 گاڑیاں آگے پیچھے تھی اور سول لباس میں تھے، اور جب وہ نکل کر گئے تھے تو ان کے چہرے پہ کوئی بشاشت نام کی چیز نہیں۔ یہ میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ وہ بشاشت کیوں نہیں تھی، یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن ایک تو مرگ کا عالم ہے مسلم لیگ نون اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر، دوسرا صحافتی دائرے کے اندر، یعنی وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، اس سے وابستہ وہ سارے کے سارے لاؤ لشکر جو چھوڑ رکھے تھے پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان کا چہرہ داغدار کرنے کے لیے، ایک بیانیہ بنانے کے لیے کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی، عمران خان بڑا سٹبرن ہے، بڑا سریا ہے اس کی گردن کے اندر، اور وہ ملک میں خرابی پیدا کرنی چاہتا ہے، وہ صرف جنگ اور احتجاج کے علاوہ سیاست کا کچھ اور پہلو اس کے احاطہ علم میں بھی نہیں ہے۔ یہ جو بیانیاں بناتے چلے آ رہے تھے، اب ان کی بکلاہٹ کا ایک عجیب عالم ہے۔ میں نام تو نہیں لینا چاہتا، لیکن نام لیے بغیر بنتی نہیں ہے بات، اور ساگر کہے بغیر۔ شاندانہ گلزار، باعزت خاتون ہے اور باخبر خاتون ہے، قابل احترام خاتون ہے، اور پی ٹی آئی کا اثاثہ جنہیں کہا جا سکتا ہے وہ ہے، پڑھی لکھی زیرک ہیں۔ انہوں نے کہا جی روزانہ 3 دفعہ لوگ آ کر ملتے ہیں ڈیل کرنے کے لیے عمران خان سے۔ یہ جو کہا کہ روزانہ 3 دفعہ آ کر ملتے ہیں، وہ اسی طرح ہے جس طرح کسی سفید رنگ کے بچے کے بارے میں کہا جائے، یا مرد و زن کے بارے میں کہا جائے کہ یار فلاں بڑا چٹا گورا ہے۔ دن میں 3 بار اگر نہیں تو ہفتے میں 3 بار منت سماجت کرنے عمران خان کی لوگ جاتے ہیں، جس کا علم اور خبر مجھ تک پہنچتی رہتی ہے۔ ذکر اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ خبر نہیں مجھے ملتی کہ گفتگو کیا ہوئی، کبھی کبھار وہ بھی مل جاتی ہے، وہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ ناظرین اکرام، عمران خان سے مذاکرات جاری ہیں، مذاکرات ون سائڈ ہیں۔ عمران خان مذاکرات کرنے نہیں چاہتا، چونکہ وہ تھک چکا ہے، وہ زچ پڑ چکا ہے۔ لیکن جس طرح بے حیائی اور بے شرمی میں کوئی تھکتا ہی نہیں، دوسرا فریق تھک نہیں رہا۔ ادھر گرفتاریاں شروع ہیں، ادھر کیسز شروع ہیں، ادھر ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اور ادھر منتیں سماجتے اس شخص کی جا رہی ہیں، قیدی نمبر 804 کی، کہ ملک کے لیے، قوم کے لیے کوئی مہربانی کرے۔ شاندانہ گلزار نے بالکل درست کہا کہ عمران خان کو ڈیل کی آفرز مسلسل ہو رہی ہیں، لیکن عمران خان ڈیل کر نہیں رہا۔ اب ایک شخص ہے، جاوید چودھری اس کا نام ہے، چودھری کہتے ہوئے میری زبان پر مزہ سی ہوتی ہے۔ ریئلی مجھے میرے عزیزوں نے کہا ہے کسی کی شکل پہ جو ہے وہ تبصرہ مت کیا کرو، لیکن کسی جگہ مجبوری کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ زبان میرے کنٹرول میں نہیں رہتی، شکل سے وہ چنگڑ لگتا ہے۔ آپ پتہ کروا لیجئے، چودھری وودھری اس کے پیچھے کوئی نہیں نکلے گا۔ اس نے کہا جی گنڈا پور کے حوالے سے چیف منسٹر کے پی کے، کہ وہ منتیں کر رہا ہے، وہ سماجتوں پہ اترا ہوا ہے کہ جناب عمران خان کو مہربانی کرے کے پی کے میں بھیج دے، اور میں گارنٹی دیتا ہوں
کہ عمران خان اپنے لب نہیں کھولے گا، خاموشی کے ساتھ KPK میں رہے گا۔ دوسری جو رہائی کے لیے گارنٹی دے رہا ہے گنڈا پور بقول جاوید چنگڑ کے کہ مجھے بنی گالا شفٹ کر اور میں آرام سے بیٹھوں گا، وہاں میں کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کروں گا۔ تیسرا یہ کہ مجھے میرے بچوں کے پاس انگلینڈ جانے دیا جائے۔ اور چوتھا سب سے اہم پہلو جو جاوید نے کہا کہ گنڈا پور کہہ رہا ہے کہ جناب اگر مجھے آپ سونپ دے عمران خان کو تو میں آپ کو یہ گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں کہ نہ وہ کوئی تقریر کرے گا، نہ کوئی جلسہ کرے گا، نہ جلوس کرے گا، نہ ریلی کرے گا، نہ کوئی بیان دے گا۔ اندازہ کیجیے۔ اور اس کے بعد آگے چل کے اس کے اندر کی غلاظت اس کے منہ کے راستے باہر جب گرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جناب اگر عمران خان پہ بھروسہ کیا گیا، وہ تو قابل بھروسہ شخص نہیں ہے، تو وہ تو پھر پہلے جو ہے گھنڈا پور جایا کرتا تھا اسلام آباد پر حملہ آور ہونے، اب عمران کے حملوں کے لیے آپ تیار رہیں۔ یعنی اس قدر غلاظت اور بغض بھرا ہوا ہے، اور انہیں یہ تک احساس نہیں کہ لوگ یہ ٹی وی دیکھنا چھوڑ کے ہوئے ہیں، یہ ایکسپریس، یہ جیو، یہ الف پہ جیم دال، لوگ سوشل میڈیا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سوشل میڈیا پہ بڑی غیر پختہ اور غیر سکا قسم کی خبریں بھی ہوتی ہیں، لیکن انہیں سچ بھی یہی سے مل جاتا ہے، اور شعور ان کا اتنا پختہ ہو چکا ہے کہ وہ چیزوں کے اندر سچ کی تلاش کر لیتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ عمران خان یہ جو جاوید کہہ رہا ہے یہ اس نے کہا ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ کیا جرت ہے، کیا ہمت ہے اس کی گنڈا پور کی۔ اول تو گنڈا پور کا یہ مزاج نہیں، ہاں کوشش وہ کرتا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی راہ درمیان میں سے نکل ہے، وزیر اعلیٰ ہے، وزارت اعلیٰ کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے، وہ چاہتا ہے، انسان ہے، انسان کے طور پہ ہی ہمیں اسے لینا چاہیے، لیکن عمران خان نے اس کی کلاس بھی لی ہے، عمران خان نے اس کی سرزنش بھی کی ہے۔ اچھا یہ ایک عجیب دور ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ کبھی ہم صرف کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، اس کا ہمیں جو ہے وہ کبھی اتفاق نہیں ہوتا تھا کہ ان محاوروں کو ہم عملی شکل میں دیکھ لیں۔ مثلاً ایک محاورہ جو 6ٹھی 7ویں جماعت میں غالباً ہمارے نصاب میں شامل تھا، چور مچائے شور، یعنی جب چور پکارنا شروع کر دے، چور چور پکڑو چور، تو اندازہ کیجئے کہ کیا عالم ہوگا۔ یہ جاوید چنگڑ سے پوچھیں آپ کہ اسلام آباد میں سب سے پہلا پلاٹ تمہیں کب لیا، کس نے تمہیں دیا، اور تمہارا اس پہ استحقاق کیا تھا۔ باقی تو چھوڑے نا، یہ پلاٹ ایک کی بات چھوڑے، یہ اربپتی ہو گئی ہوئی۔ قلم کی عظمت کو روند کر اور اس کی عصمت کو تار تار کر کے اور اس زبان کا غلط استعمال کر کے کمرشل بنیادوں پر، ان کے اندر تو وہ ہے نا حدیث نبوی کے دل پر ایک کالا نقطہ، وہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے، اگر اسے نہ مٹایا جائے، اگر اس پہ چکنا نہ ہوا جائے تو پھر آہستہ آہستہ یہ سیاہ نقطہ پھیلتے پھیلتے پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، اور دلوں کی سیاہی ان کے چہروں پہ، ان کی آنکھوں پہ، ان کے رخساروں پہ، ان کی گفتار میں، ان کے لفظوں سے عیاں ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، ایک دوسرا ایشو جو اس وقت صحافیوں کے نزدیک سہانے روح بنا ہوا ہے، ان صحافیوں کے نزدیک اور درمیان جو ISPR کے پیرول پر ہیں، ان میں ایک منیب فاروق نامی نوجوان ہے۔ اسے میں محسوس کرتا ہوں کہ اتنی تکلیف ہے کہ اتنی تکلیف پیٹ درد کی جو آخری سطح ہوتی ہے، سپرلیٹو ڈگری، جب انسان کی آنکھوں کے راستے جان نکلتی دکھائی دیتی ہے، اس کے قریب قریب اسے تکلیف ہے۔ تکلیف کیا ہے کہ رچرڈ گرنیل نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، اب تو مسلسل وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان کو رہا کرے۔ اچھا انہیں عطا پتہ کوئی نہیں، ان بچوں کو انہیں یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی حیثیت بالمقابل امریکہ کے ہے کیا۔ صرف ایک سوال ناظرین اکرام آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور اس کی روشنی میں اور اس کے پس منظر میں آنے والے امریکن دباؤ کا تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے گا، اس سے نتیجہ نکال کے دیکھ لیجئے گا۔ دیکھیں، اگر آپ کی فوج میں کسی بندے نے بریگیڈیئر سے میجر جنرل ہونا ہو تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ پہلے جا کے امریکہ کا طواف نہ کرے۔ انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ کچھ مختلف قسم کی ٹریننگ کچھ نہیں ہوتی، صرف برین واشنگ ہوتی ہے تاکہ اس فوج کو قابو میں رکھا جا سکے، پاکستانی فوج کو۔ یہ میں ضرور کہتا چلوں، اور آپ ذرا سن لیجئے کہ جب 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو تاج برطانیہ نے اپنا سپریمیسی کا تاج اتار کے امریکہ کے سر پہ رکھ دیا تھا، تو تمام کیپٹلسٹ کنٹریز یہ سارے سر جوڑ کے اکٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بنے گا کیا، یہ کمیونزم تو پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ 1917 کا انقلاب آ چکا تھا روس میں، اگرچہ روس اتحادی تھا جنگوں میں ان کے ساتھ، لیکن اس کے نظام سے بڑا خطرہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب قابو میں کیسے رکھیں گے جو اس جنگ کے بعد ممالک
آزاد ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ اب کالونیز کے طور پہ کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو یہ طے کیا گیا کہ انہیں قرضوں کی زنجیریں پہنائیں گے۔ پہلے تو ہم ان کے ممالک کے اندر جا کر ان پر حکمرانی کرتے تھے، اب ہم اپنے ملک میں رہ کر ان پر حکمرانی کریں گے۔ تو ذرا اپنے قرضہ جات دیکھ لیجئے، اور جو قرضے دینے والے ادارے ہیں وہ امریکہ کے کتنے ماتحت ہیں اور کتنے اس کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں، ذرا اس پہ بھی غور کر لیجئے۔ یہ جو شور مچایا ہوا ہے یہ ان بچوں نے اور باقی مسلم لیگ نون کے ان پڑھ ایم این ایز اور منسٹرز اور مشیروں نے کہ جناب ہم بالکل کوئی دباؤ قبول نہیں کریں گے، ذرا کر کے تو دیکھیں، ہم یہ کر دیں گے۔ آپ یاد رکھیے ناظرین کرام، میں بھی یہی ہوں، آپ بھی یہی ہیں، یہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے، یہ ایک اشارہ نہیں سہ سکتے۔ وہ تو اگر کہہ دیں مالیاتی اداروں کو کہ انہیں پیسے ٹکے دینے بند کر دیں، 2 مہینے آپ کا ملک نہیں چل سکتا، اللہ نہ کرے، لیکن حقیقت یہ ہے وہ کہے بغیر چارہ نہیں چل سکتا یہ ملک۔ سو ان کی کیا جرات اور جسارت ہے۔ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے کوئی دربار لگایا ہو آپ کے انہی آرمی چیف نے، اور کسی میجر کو کہے کہ جنٹل مین سٹینڈ اپ، تو کیا وہ کہے گا میں نہیں کھڑا ہوں گا جی؟ نو، ہمت نہیں، جرات نہیں، یہ جسارت کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ذرا زمام اقتدار سنبھالنے دے انہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں کلیئر بات کرتا ہوں، یہ ساورن کنٹری ہے، کوئی ساورن کنٹری نہیں ہے۔ ہم نے سیٹوں کیا، ہم نے سینٹوں کیا، ہم نے افغان جنگ لڑی امریکہ کی، پھر امریکہ کے کہنے پر انہی افغانوں کا ہم نے خون کیا۔ جو امریکہ کہتا چلا رہا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ امریکہ نے ہمیں کہہ دیا کہ ایران سے گیس نہیں لینی، ہماری کیا ضرورت ہے گیس لے؟ طے پایا تھا کہ اتنی پائپ لائن آپ بچھائیں گے، اتنی پائپ لائن ہم بچھائیں گے، انہوں نے اپنے حصے کی بچھا دی۔ جب آپ بچھانے لگے تو امریکہ نے کہا خبردار، اس سے گیس ویس کوئی نہیں لینی، نہ اسے تیل لینا ہے، نہ کسی اور چیز۔ آپ نے لیا ہے تیل، آپ نے لی ہے گیس، روس سے ملتا ہے بہت کچھ آسان قسطوں پہ، کم قیمت پہ، آپ لے کے تو دکھائیں۔ اور جب یہ کچھ آپ نہیں کر سکتے تو وہ کہے امریکہ کہ چھوڑے اسے، کیونکہ پتا ہے انہیں کہ یہ بے گناہ ہے۔ اب ہم گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں، یہ گلوبل ولیج ہمیں کوئی لفظ نہیں ہے، گلوبل ولیج کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک فون ہے، اس میں ساری دنیا موجود ہے، کنیکٹڈ ہے۔ اب تو آپ اس دنیا میں رہ رہے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی جزیرے کے اوپر، کسی بھی منطقے کے اوپر کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں، اگر وہ چاہے تو فوری طور پہ گوگل پہ جا کے سیدھا میرا گھر آ جائے گا، یہ سامنے سب کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ یہاں جھوٹ کو چھپایا نہیں جا سکتا، سچ اسے جھوٹ کا لبادہ نہیں پہنایا جا سکتا۔ تو پتا ہے امریکہ کو، اور ٹرمپ کے ساتھ ایک ذہنی ہم آہنگی ہے۔ ٹرمپ اور اس کے پورے خاندان کے اندر یہ مکمل شعور ہے، جو کچھ ٹرمپ کے ساتھ ہوا ہے وہی کچھ عمران خان کے ساتھ یہاں ہو رہا ہے۔ تو یہ گلوبل ولیج ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اٹھ کے کسی کے ساتھ زیادتی کرتا رہے اور باقی سارے گاؤں کے باسی خاموش رہیں، خاموش نہیں رہیں گے۔ اسی لیے میں کہتا چلا رہا ہوں، اور آپ کو یاد ہوگا ناظرین اکرام، میں پچھلے 7 ماہ سے کہتا چلا رہا ہوں۔ اس وقت وجہ میں آپ کو نہیں بتا رہا تھا، میں کہتا تھا کہ مارچ سے پہلے پہلے عمران خان آپ کے درمیان ہوگا۔ ایک نہیں، میں نے 6 ویڈیوز میں کہا ہے۔ آج میں آپ کو اس کی وجہ بتا رہا ہوں۔ مجھے اسی طرح یقین تھا کہ ٹرمپ جیتے گا، جس طرح رات کو سوتے وقت آج مجھے اس یقین کے ساتھ سوؤں گا کہ صبح میں زندہ رہا تو سورج طلوع ہوگا۔ اتنی بڑی حقیقت تھی اس کی جیت، جسے میں محسوس کر رہا، اور میں کالم بھی لکھتا ہوں، جنگ میں میرے کالم موجود ہے۔ جب ساری دنیا کہہ رہی تھی پہلی دفعہ بھی، پہلا الیکشن جب اس نے لڑا کہ ٹرمپ کہاں جیت سکتا، یہ تو پاگل سا آدمی ہے، میں نے کہا ٹرمپ جیت رہا ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ جس طرح بھٹو جیتا تھا، کوئی کہتا نہیں تھا کہ بھٹو جیتے گا، لیکن بھٹو جیتا، اس طرح ٹرمپ جیتے گا۔ اب بھی میں نے کہا کہ ٹرمپ جیتے گا، اور جب ٹرمپ جیتے گا تو پھر نادیدہ دیدنی ہو جاتی ہے۔ وہ چیزیں جو دکھائی نہیں دیتی وہ دکھائی دینے لگتی ہیں، تجربے کی آنکھ سے جب ہم کسی شے کو، کسی مظہر کو دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، خاطر جمع رکھیے، عمران خان کے اب اڈیالہ جیل یا کسی اور جیل میں دن بہت تھوڑے۔ یہ ایک ہذیانی کیفیت ہے ان لوگوں کی جو کہہ رہے ہیں جی عمران ڈیل مانگ رہا ہے۔ عمران کبھی ڈیل نہیں مانگے گا، یہ میری خبر ہے۔ خبر کے بارے میں نے آپ سے کہا ہوا ہے کہ خبر میں اسے کہوں گا جس کا مجھے واقع بطور خبر مجھ تک پہنچی ہوگی، اس اللہ کو گواہ کر کے کہ جس نے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اے انسان، ہم تیری رجد سب سنتا ہے، سب دیکھتا ہے، سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ میری آواز زیادہ وسیع پیمانے پر پہنچ سکے۔ اور یہ جو 47 ارب روپیہ لگا کر انہوں نے فائر وال لگائی ہے وہ ناکام ہوئی، اب دوسری لے آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو یہ کوشش کریں گے کہ یہ مجھ جیسے لوگوں کی آوازیں یہ دبا دیں۔ کچھ تو بیچارے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میرا آپ سے وعدہ ہے اگر کچھ بھی ہوا میں یہی ہوں، کوئی منصور کی طرح مسلوب کر دے میں یہی ہوں، کھال کھینچ لے میں یہی ہوں۔
لیکن جرت کسی کی نہیں. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ اس طرح بولتے ہیں، آپ کو پکڑتا کیوں نہیں؟ میں انہیں بتاتا ہوں نہیں، آپ اتنی جرت سے بولتے کیسے ہیں؟ آپ کو ڈر نہیں آتا؟ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ میری اس ساری طاقت کا سرچشمہ مولا حسین ہے، اور مجھے کوئی پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ مولا علی کا دائرہ میری حفاظت کر رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.